میر لاج میں جشن کا سما تھا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے جیسے کالے بکرے صدقے کیے جا رہے تھے اور گوشت حقداروں کو بانٹا جا رہا تھا۔ بیٹھک لگی ہوئی تھی اور ملک کے مختلف وزراء و مشیر رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب کو پوتے کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ میر ہادی بھی ادھر ہی موجود تھا۔ دوسرے کمرے میں اما سعید ممتاز بیگم بختیار ملک کی سیاست سے منسلک خواتین سے ملاقات میں مصروف مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ مختلف پکوان پکوائے جا رہے تھے، کچھ پکا پکایا باہر سے منگوا کر بانٹا گیا تھا۔ اندر لویزا آرام کر رہی تھی جب بیبی کی چوں چوں کی آواز آئی۔ وہ تکیوں کا سہارا لے کر اٹھی اور اسے گود میں اٹھایا۔ باقی سب اس کے اور بیبی کے آرام کرنے کے خیال سے باہر تھے۔ وہ رونے لگا، بھوکا تھا۔ لویزا اسے فیڈ کرانے کی تیاری کر رہی تھی جب آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا بیڈ کے قریب آیا جبکہ وہ مکمل اسے اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھی، بلکہ اس کی جانب سے نفرت سے منہ بھی موڑ چکی تھی۔ جانے کیوں مگر پاگل دل نے ہمک کر فرمائش کی کہ وہ اس سے مخاطب ہو۔ کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ قریب کھڑا اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے بیچ کچھ غلط ہوا ہی نہ ہو، بلکہ لویزا کا دل کہا اس کی اس قدر ڈھٹائی اور بے حسی پر پیچھے مڑ کر اس کا منہ نوچ لے۔ جی بالکل چاہیے، لویزا نے کہا تو ہادی کا دل اچانک سکڑ کر پھیلا۔ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ طلاق ابھی دیں گے یا یہ تماشا ختم ہونے کے بعد؟ لویزا کے سرسراتے لہجے نے میر ہادی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا تھا۔ اور کچھ؟ میر ہادی نے زخمی لہجے میں پوچھا تھا۔ ابھی وہ اس کی بات کی مکمل نفی کر کے اسے چھیڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، جبکہ اب اس نے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میر ہادی نے ایک سرد سی آہ بھری اور روم سے باہر نکل گیا۔ لیزا میں چلتی ہوں، اتنے دنوں سے کوشش کر رہے تھے میں اور علی، اب کہیں جا کر منظوری ہوئی ہے۔ کل کی فلائٹ ہے یار، ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ اجالا نے لویزا کے سر پر بم پھوڑا۔ لویزا صدمے سے بے حال پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ اسے اس نازک حالت میں اس گھمنڈی شخص کے حوالے کر کے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، جبکہ وہ کہاں جانتی تھی کہ اجالا نے ایسا جان بوجھ کر ہی کیا تھا۔ اجالا تم مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ لویزا سسک پڑی۔ ایم سوری لیزا، علی نے اچانک، پلیز حوصلہ کرو یار۔ اجالا مجھے یہاں سے جانا ہے، نہیں رہنا یہاں۔ خود جانے سے پہلے خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ لویزا بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ کہاں جاؤ گی لویزا؟ اجالا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری بات غور سے سنو، چلا پورا کرو، تب تک ہم بھی آ جائیں گے اور یہ شور ہنگامہ بھی تھم جائے گا تو کچھ سوچیں گے، رائٹ؟ اس نے اس کا گال تھپ تھپاتے آدھی باتیں نگاہیں چرا کر کہا۔ مگر اجالا، لیزا علی ویٹ کر رہے ہوں گے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بول کر فوراً وہاں سے نکلی تھی، مگر باہر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور شاکی نگاہوں سے رانا میر ہادی کو گھورا جو تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آئی ایم سوری، وہ اتنا ہی بول پایا۔ پتہ نہیں کس بات کے لیے سوری بولیں گے آپ، ہر بار اسے ایک نیا دھوکہ دیتے ہیں۔ اجالا دانت پیس کر بولی تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ اجالا تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ قریب رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب واپس جانے کو تیار بیٹھے تھے جب رانا میر ہاشم نے سرگوشی نما آواز میں میر دراب سے کہا، اگر بچہ اسے لے کر بختیار کی گود میں ڈال دیا جائے۔ میر ہاشم کی بات پر میر دراب استہزائیہ سی ہنسی ہنسے تھے۔ بھول ہے آپ کی بابا صحیح، وہ بھی آپ ہی کا پوتا ہے اور وہ لڑکی شاید اس کی زندگی ہے اور ضد بھی، میر دراب نے گہرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میر ہاشم چونکے۔ مطلب یہ کہ کچی گولیاں نہیں کھیلی آپ کے پوتے نے۔ ان دونوں کی علیحدگی کی صورت میں بچے ماں کو ملیں گے، یہ نکاح نامے میں لکھ کر دے رکھا ہے آپ کے پوتے نے، اور اب عافیت اسی میں ہے کہ آپ اسے دل سے تسلیم کر لیں اور ایسے کسی بھی آئیڈیا پر عمل کرنے سے باز رہیں۔ میر دراب نے کہا تو میر ہاشم چھاؤں کی طرح بیٹھ گئے جب میر ہادی کو اندر آتے دیکھا۔ ہم واپس حویلی جا رہے ہیں، ملنے آتے رہیں گے، بختیار اور تمہاری دادی واپس جائیں گے اور تمہاری ماں بہو کے پاس رہیں گی، مگر بہتر یہی ہوگا کہ بہو کو حویلی لے آؤ، کیونکہ ہم سب اب بچے کے بغیر ہرگز نہیں رہیں گے۔ میر ہاشم نے حکم صادر کیا مگر سامنے بھی وہ سر پھرا تھا۔ ابھی ممکن نہیں دادا صحیح، سفر منع ہے اس کا، چلے کے بعد دیکھا جائے گا۔ انداز لٹھ مار تھا۔ میر ہاشم نے اسے گھوڑی سے نوازا مگر یہاں اثر کس سے تھا؟ وہ سب اس سے مل کر بیبی کو ڈھیر سارا پیار کر کے واپس چلے گئے۔ ممتاز بیگم لویزا کے پاس رکنا چاہتی تھی کہ ابھی اتنے چھوٹے بیبی کو اتنی تکلیف میں سنبھالنا مشکل تھا، مگر اس کے سر پھرے بیٹے نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں الگ کمرے میں روانہ کر دیا۔ رات 11 بجے وہ روم میں داخل ہوا۔ بیبی سو رہا تھا جبکہ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی بری طرح روتے ہوئے اپنے لب دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھا بزی ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، مگر تمام تر حسیات سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ بے چین سی تھی اور بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے واش روم جانا ہوگا۔ لیزا واش روم جانا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا،
مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں مگر وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر ہادی تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سر پر پہنچا۔ کیا ہوا ایلو جان؟ بہت نرمی اور محبت سے پوچھا۔ وہ بیمار تھی، تکلیف میں تھی اور لباس بھی سارا خراب ہو چکا تھا۔ میر ہادی سیکنڈوں میں اس کی مشکل سمجھ چکا تھا۔ جلدی سے ڈریسنگ میں سے اس کا سادہ اور آرام دہ سوٹ نکالا اور واش روم میں رکھا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز واش روم میں رکھی۔ اب ایک سرد سی آہ بھرتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کے ارادے بھانپتی پیچھے کو سرکنے لگی۔ میر ہادی نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے جو کہ وہ بری طرح جھٹ پٹاتی جھٹک چکی تھی۔ خبردار، ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ لیزا سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوا، کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نو نہیں، دور رہے مجھ سے، ہاتھ بھی نہیں لگانا، نہیں تو۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب میر ہادی نے زبردستی اسے بازوں میں بھرا۔ وہ بری طرح جھٹ پٹائی اور مسلسل مزاحمت کیے گئی مگر وہ اسے واش روم میں لا چکا تھا۔ نرمی سے نیچے اتارا اور اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ وہ یا تو رو سکتی تھی یا جھٹ پٹا سکتی تھی اور دونوں کام بخوبی کر رہی تھی۔ تبھی اب پھر رونا سٹارٹ ہو چکی تھی اس ڈھیٹ انسان کو اسٹیل وہیں جمے دیکھ کر۔ باہر جائیں، وہ چلائی۔ چینج کرو لیزا، نہیں دیکھوں گا تمہاری طرف مگر میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ میں نے کہا باہر جائیں۔ وہ پھر غرائی۔ اوکے رائٹ، میں ڈور کے باہر کھڑا ہوں، تم لاک نہیں لگاؤ گی، چینج کر چکو تو ڈور ناک کرنا، میں اندر آ جاؤں گا۔ وہ صلح جو انداز میں بولا۔ لویزا نے سر جھٹکا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لویزا خود کو گھسیٹتی ڈور تک لائی تھی اور دل میں دعا مانگنے لگی کہ اسے اتنی ہمت و صحت عطا کی جائے کہ وہ اس شخص کی محتاج تو بالکل نہ رہے۔ اس نے آہستگی سے ڈور کھولا اور سامنے ہی وہ شخص آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ جب پھر آگے بڑھا۔ ہٹے سامنے سے، میں خود چل سکتی ہوں، کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں مجھے۔ وہ اسے اچھی طرح باور کرانا چاہتی تھی کہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے مگر لڑکھڑاتی اس کے پہلو سے نکل کر جانا چاہتی تھی جب بری طرح لڑکھڑائی مگر دو مضبوط بازوؤں نے اسے وقت رہتے تھام لیا تھا۔ میر ہادی نے اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر پھر اسے بازوؤں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ لویزا نے اسے نفرت سے منہ موڑا تھا مگر اس نے جھک کر نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ ایک قیمتی موتی ٹوٹ کر اس ظالم لڑکی کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ پھر واویلا مچاتی وہ دل میں اٹھتے قیامت خیز جذبوں پر لگامیں کستا پیچھے ہٹا۔ لویزا نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ میر ہادی بیڈ پر اپنی سائیڈ آ کر لیٹا تھا۔ جھک کر بیبی کو پیار کیا مگر اس ظالم لڑکی نے بیبی کو بڑی جلدی اپنی جانب کھسکا لیا تھا۔ میر ہادی چٹ لیتا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ نیند، محبت، محبوب اور بیبی اس سے جیسے کوسوں ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو لویزا ہونک سی بنی بیٹھی تھی۔ بیبی نے اس کے ہاتھ پیر پھلا رکھے تھے۔ رو رو کر بیبی نے پورا روم سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میر ہادی بھی بوکھلایا ہوا تھا، کچھ بیبی کے جسم کا رنگ بھی زرد زرد سا محسوس ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم مسکرائی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اف، یہ چپ نہیں ہو رہا امی، رات بھر جاگ کر روتا رہا اور مجھے پریشان کرتا رہا۔ لویزا نے اسے گود میں اٹھایا۔ ممتاز بیگم اس کے قریب بیٹھی۔ پہلا بچہ تو میاں بیوی کے لیے تجربہ ہی ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن ایک ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ خود بخود پتہ چل جاتی ہے ہر بات اسے۔ ممتاز بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے بیبی کو گود میں لیا۔ اس کا کلر کیوں پیلا پڑ رہا ہے امی؟ لویزا فکر مند ہوئی۔ یہ اتنی فکر کی بات نہیں، صبح شادی کے وقت سورج کی پہلی شعائیں بیبی کو لگوائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ رو اس لیے رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، ممتاز بیگم نے کہتے پاس پڑی دوا کے چند قطرے بیبی کے منہ میں ٹپکائے۔ آپ کو کیسے پتا چلا امی سائی؟ میر ہادی نے تعجب سے پوچھا۔ ماں کو پتا چل جاتا ہے، یوں ہی تو نہیں جنت سمٹ کر قدموں میں آ جاتی، وہ مسکرائی۔ ممتاز بیگم جب سے آئی تھی ان دونوں کے بیچ موجود ایک اندیکھی سی سرد مہری اور دوری محسوس کر چکی تھی۔ میر ہادی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر گیا تو ممتاز بیگم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ لویزا بیٹا؟ جی، وہ اب بیبی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ دوا لے کر وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے سے ناراض ہو؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں، ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، میرا آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، ایک کاغذ کا تعلق ہے، وہ بھی جلد ہی میں توڑ ڈالوں گی۔ اس کے لہجے میں اندیکھی نفرت کی سی تپش تھی۔ ممتاز بیگم چونکی۔ کیا ہے اس نے؟ میرے بابا کا قاتل ہے آپ کا بیٹا، اغوا کیا ہے مجھے، اور وہ آہیں بھرتی انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ ممتاز بیگم صدمے سے کنگ اسے روتے دیکھتی رہی۔ زبان تالو سے چپک چکی تھی، ایک لفظ بھی تسلی کا اسے نہیں بول سکی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی بیٹا، رانا خاندان تو باعث فخر سمجھتا ہے، یہ سب کرنا، ظلم، جبر، قتل و غارت، خود پرستی، خود غرضی سے بھری پڑی ہے رانا خاندان کی تاریخ۔ وہ نم لہجے میں تلخی سے مسکرائی تو لویزا کو مزید صدمہ لگا۔ لیکن میں اس خاندان کا حصہ ہرگز نہیں بنوں گی۔ امی اپنے بیٹے سے کہیں مجھے طلاق چاہیے۔ وہ روتی چلی گئی مگر ممتاز بیگم نے اسے اپنی گود میں لٹا کر کافی دیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے امی، میری پھوپھو کا نام بھی ممتاز ہے، اسی لیے مجھے آپ میں سے ان کی خوشبو آتی ہے، تبھی میں آپ کا نام سن کر چونک جایا کرتی تھی۔
یہاں سے جانے کے بعد انہی کے پاس جاؤں گی۔ میں نے فون کیا تھا مگر نمبر بند تھا ان کا۔ میں بہت جلد ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے دل کی باتیں کرتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ممتاز بیگم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آئیں تو دروازے کے قریب ہی وہ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے لال انگارہ آنکھیں زمین میں گاڑے کھڑا تھا۔ سنا تم نے رانا میر ہادی وہ علیحدگی چاہتی ہے، ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جینا چاہتا۔ زبردستی کرو گے؟ وہ پھنکاری۔ کرنی پڑے گی، وہ بھی ڈھیڑ تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں میر ہادی، ظالم خون کا اثر ہے۔ نہیں امی سائی، اس بار آپ شاید غلط ہیں۔ عشق کا اثر ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے میرے۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے نفرت ہی کرتا۔ اس کی نفرت کا جواب بھی میرے پاس محبت ہی ہے، اطمینان قابل دید تھا۔ چھوڑ دو اسے میر ہادی۔ ممتاز بیگم کی بات پر اس کا دل کرچی کرچی ہوا۔ مجھے ایسے سنائی دیا امی سائیں جیسے آپ نے کہا ہو میر ہادی سانس لینا چھوڑ دو۔ دو دو زندگیاں برباد کر رہے ہوں، ایک بختاور کی ایک اس کی، اور جب اسے بختاور کا علم ہوگا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ دو دو زندگیوں سے کھیل رہے ہو تم۔ آج شاید یوم حساب تھا جب ممتاز بیگم اس کے دل کے بخیے اڑیلنے میں مصروف تھی۔ دونوں کو آباد کر دوں گا مسئی وعدہ ہے میرا آپ سے، مگر فی الحال مجھے اور اسے ہمارے حال پر چھوڑ دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ رانا میر ہادی کسی صورت کسی بھی قیمت پر رانا لویزا میر ہادی کو نہیں چھوڑے گا، وہ کہتا اسٹڈی میں گم ہو گیا۔ ممتاز بیگم نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی آئیں۔ جونیئر وڈیرا جی نے پورا میلاد سر پر اٹھا رکھا تھا، آج اس کی پیدائش کے بال اتروائے گئے تھے۔ اب لویزا ممتاز بیگم کی ہدایت کے مطابق نرمی سے اس کے جسم کی مالش کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد اسے نہلایا جانا تھا۔ اب وہ بہت عمدہ انداز میں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ نو مولود کی دیکھ بھال بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھی جو وہ بخوبی کر رہی تھی۔ وہ بیبی کی کیئر کر رہی تھی اور میر ہادی نے قدم قدم پر اس کی لاکھ مزاحمت کرنے اور نانا کرنا کے باوجود اس کی کیئر کی تھی۔ اب وہ صحت یاب ہو چکی تھی، اپنا خیال رکھ سکتی تھی۔ آج اس کے چلے کو 20واں دن تھا۔ وہ خود بھی فریش ہوئی تھی اور اب بیبی کو نہلا کر بیڈ پر ہر چیز کا بکھیرا ڈالے اسے کپڑے پہنا رہی تھی جو وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا باہر نکلا، ڈریسنگ کے پاس کھڑا ہو کر کوٹ پہنا اور اپنی تیاری کرنے لگا۔ براؤن تھری پیس میں ہمیشہ کی طرح شاندار شخصیت، بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار، مگر بھرپور توجہ اور صرف اس کی جانب تھی جو کئی دنوں سے اس سے ناراض ہو کر منہ موڑے ہوئے تھی۔ وہ ہر بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ ہر بار وہ نامراد ہی رہتا۔ اب بھی وہ بیڈ کے قریب آیا۔ کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، اپنا اور بیبی کا خیال رکھنا، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا اور جھک کر بیبی کو چوما۔ خوشبو کا ریلا سا سانسوں سے ٹکرایا، وہ بوکھلا کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ میر ہادی اتنی ٹینشن میں بھی اس کے اس طرح سے قربت پر گھبرانے پر مبہم سا مسکرایا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ میر ہادی کو گئے 1-2 گھنٹے گزر چکے تھے، بیبی اب گہری نیند میں سو چکا تھا۔ اب وہ جو کرنا چاہتی تھی بآسانی کر سکتی تھی۔ تبھی فون کر کے وکیل کو میر لاش بلایا، مگر وہ کیا نہیں جانتی تھی کہ اسے پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے۔ وکیل آیا، وہ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی، سامنے ممتاز بیگم کھڑی تھی۔ لویزا بیٹا ایک مرتبہ سوچ لو۔ نہیں امی مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ یہ میر خاندانوں سے واقف نہیں ہو تم، بڑے ضدی اور سرپھرے ہوتے ہیں۔ میر خاندان کا پالا آج تک لویزا اقبال سے نہیں پڑا، شاید اسی لیے میرے سائن کیے ہوئے پیپر کورٹ پہنچ جائیں گے، بس یہ قصہ ادھر ہی ختم، وہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو لائر اس کے اعزاز میں کھڑا ہوا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ اپنی بدقسمتی کو خود ہی دعوت دے رہا ہے۔ لویزا اس کے سامنے بیٹھی، اپنے بیگ میں سے اس نے پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ لویزا کے دل نے پسلیوں سے سر پٹکا۔ کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا، خلاف اس کے یہ دل ہو سکا اب بھی نہیں۔ اس کا دل کیا اس دل کا منہ نوچ لے، تبھی اپنے کان لپیٹتے کھلا کے پیپرز پر سائن کر دیے، مگر وہ آندھی طوفان بنا میر لاش میں داخل ہوا۔ آفس میں مختلف کمپنی سے ضروری میٹنگ میں مصروف تھا جب افضل کی کال آئی تھی اور اس نے سب کچھ اگنور کر کے کال اٹینڈ کی تھی، مگر سامنے سے جو کچھ سننے کو ملا اس نے کئی دنوں سے ایک بھوکے پیاسے شیر کو جیسے جگا ڈالا تھا۔ تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکلا تھا، جھٹکے سے گاڑی سے اترا اور دم ہلاتے میکس کی جانب گیا، اس کی رسی کھول دی اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ لویزا جو آنے والے طوفان سے بے خبر تھی، سنجیدگی سے جھک کر کھلا کے ایک پیپر پر سائن کر دیے۔ جب ڈرائنگ روم میں جیسے قیامت سرغا برپا ہوئی، میر ہادی کے ساتھ میکس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میر ہادی نے سب سے پہلے ان پیپر پر کچھ گرا کر انہیں آنکھ دکھائی تھی اور میکس لور پر جھپٹ پڑا تھا۔ گلاس ٹیبل ایک پیر کی کیک رسید کیے جانے پر سوکھی لکڑی کی طرح ہوا میں اچھلی تھی اور دیوار سے ٹکرا کر چھناکے سے چکنا چور ہوئی تھی۔ لویزا کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ وکیل کی چیخ و پکار نے میر لاش کو ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ میکس نے مسکین کو بھنبوڑ ڈالا تھا۔ اسٹاپ میکس، چھوڑو اسے، اسٹاپ دس! لویزا چلائی تو میکس بڑا مناتا باہر بھاگ گیا۔ تبھی ممتاز بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہادی کیا ہے یہ سب؟ وہ چلائی۔ اما صحیح، آپ اپنے کمرے میں جائیں پلیز، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، جائیں یہاں سے۔ میر ہادی دھاڑا تو مجبوراً وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میر ہادی ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ کتے سے تو وکیل بھگت لیا، اب شیر نے اس پر پنجہ آزمائی کرنی تھی۔ تبھی اس کا گریبان میر ہادی کی گرفت میں آیا۔ جانتے ہو مجھے، کون ہوں میں؟ وہ پھنکارا۔
جی جی معاف کر دیں رانا صاحب، جانے دیں مجھے۔ وہ گھگیا گیا۔ میر ہادی نے اسے اس کے بیگ سمیت ڈرائنگ روم سے باہر پھینکا۔ گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا چکے تھے۔ اب ڈرائنگ روم کی ہر چیز تہس نہس ہو رہی تھی اور وہ اس کا یہ جنونی اور پاگل پن روپ دیکھ کر ڈری سہمی مگر غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے کونے میں کھڑی تھی۔ تبھی پیر پڑکتی وہاں سے جانے لگی جب وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ بازو سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے دیوار سے پن کیا۔ لویزا کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ میر ہادی نے بازو چھوڑ کر دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ لال انگار آنکھیں، سرسراتا لہجہ۔ ایک مرتبہ تو لویزا کے بھی گلے میں گٹھلی سی بھر کر معدوم ہوئی۔ بتا چکی ہوں کیا چاہیے، مگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، طلاق چاہیے مجھے۔ وہ اس کے غصے سے خائف تو تھی مگر اثر لیے بغیر بولی۔ نہیں دوں گا، کیا کرو گی؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا گیا۔ کورٹ جاؤں گی، وہ پھنکاری۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ کیا کریں گے آپ مجھے روکنے کے لیے؟ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ ہم گڈ، یو نو وٹ، تمہاری اس بریوری سے ہی تو عشق ہے رانا میر ہادی کو۔ ایلو جان مجھ سے ڈرتی تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پٹری سے اترا۔ آپ مجھے قید کریں گے، یہ بھول ہے آپ کی، وہ چلائی۔ آلریڈی کر چکا ہوں قید اپنے دل میں، قسم خدا کی اب نکال پانا ممکن نہیں۔ لہجہ بھاری تھا۔ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ تو اس بات پر ہی خوش ہو رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں بعد اس سے بات کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، الجھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، زہر لگتے ہیں آپ مجھے، وہ جھلائی۔ تو تم مجھے کون سا شہد لگتی ہو؟ ایلو ویرا کی ایلو ویرا ہی لگو گی نا؟ مگر یہ ایلو بڑی زور کی لگی ہے اس کمبخت دل کو کہ دوبارہ اٹھ نہیں پا رہا رانا میر ہادی۔ وہ بہکا سا بولا جس پر بری طرح جھٹ پٹائی۔ ہٹے سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ نہیں ہوں گا، کیا کرو گی؟ وہ اطمینان سے بولا۔ میں منہ نوچ لوں گی آپ کا، وہ غرائی۔ چوم لو، ادھر بھی اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا کسی چیز کا۔ واٹ، ہٹے سامنے سے۔ اب کی بار لویزا نے دیوار پر ہاتھ رکھے اس کے دائیں ہاتھ پر بری طرح اپنے ناخنوں سے اسکریچ مارتے اپنا سارا غصہ نکالا کہ ہاتھ بازو تک لال ٹماٹر ہو گیا اور خون کی ننھی مونی بوندیں ابھر آئیں، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ یو نو اٹس این آنر فار می، کیونکہ ان نشانوں نے مجھے ان اسکریچز کی یاد دلا دی ہے جو تم میری شدت و میرے پاگل پن سے گھبرا کر میرے وجود پر دیا کرتی تھی، یاد ہے نا؟ لویزا کے کان میں انتہائی قریب بھاری بوجھل لہجے کی گمبھیر سرگوشی، کچھ گردن اور کان کی پرحدت سی سانسوں کی تپش۔ لویزا کی سانس حلق میں اٹکی تھی، کانوں تک وہ لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتی اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ وہ قریب کھڑا اس کی غیر ہوتی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اول درجے کی چیپ گھٹی اور بے شرم انسان ہیں آپ، وہ دانت پیستی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پڑے دھکیلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنی ساری بھڑاس نکال کر پرسکون سا بالوں میں ہاتھ پھیرتا صوفے پر گرتا چلا گیا، مگر کمرے میں آ کر اپنی بے بسی پر دل کھول کر آنسو بہائے تھے کہ اسے برباد کرنے والے اور اسے اس کے بابا سے دور کرنے والے سے تو وہ کھل کر نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنا ہی دل بغاوت پر اتر رہا تھا مگر اس نے اپنے دل کی ہرگز نہیں سننی تھی، بالکل بھی نہیں۔ ممتاز بیگم بیڈ پر بیٹھی لویزا کے واش روم سے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ چلا نہیں تھی اور ویلی کی رسموں کے مطابق چلا نہ کر باہر واش روم کے دروازے پر ہی اس کا منہ میٹھا کر کے پہلے گود میں 7 قسم کے میوے اور 7 قسم کے پھل دیے جانے تھے، جس کا مطلب تھا اس کی گود ہمیشہ بھری رہے، پھر سارون کو اس کی گود میں دیا جانا تھا۔ حویلی سے بھی سب کافی دفعہ اس سے مل کر گئے تھے۔ اجالا عالی عمرے کے بعد وہاں سے بھی لندن اجالا کی پھوپھو کے پاس چلے گئے تھے۔ اس دوران لویزا نے دوبارہ اس کے منہ لگنے کی غلطی سے بھی غلطی نہیں کی تھی۔ جہاں تک ممکن تھا اسے گریزا رہ کر اسے بے تحاشا تڑپا رہی تھی، مگر 2 چیزیں تھیں جو وہ چاہ کر بھی نہیں روک پائی تھی، ایک ہادی کا لویزا کی کیئر کرنا، دوسرا اس کا بیبی کے ساتھ بری طرح اٹیچ ہونا۔ لویزا بات لے کر باہر نکلی تو دروازے پر ہی ممتاز بیگم نے اس کا منہ میٹھا کرایا، پھر اس کی گود میں میوے اور پھل رکھے تھے جو کہ اس نے پاس کھڑی فریدا کو تھما دیے تھے، پھر اس کی گود میں سارون کو دیا تھا۔ ممتاز بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ مبارکباد دی۔ میر ہادی خاموش سا دیوار سے ٹیک لگائے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ممتاز بیگم صدقہ و خیرات دینے باہر لان میں نکلی تو میر ہادی آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کرو ایلو جان، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ مکمل سرخ لباس میں چاندنی کی طرح دمک رہی تھی، سارون کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، دوپٹے سے جھانکتے گیلے بال کمر سے چپک رہے تھے۔ مبارکباد نہیں، خلا چاہیے مجھے، وہ دے دے، مہربانی ہوگی۔ لہجہ چپتا ہوا سا تھا جو میر ہادی کی آنکھوں میں کرچیاں بکھیر گیا۔ وہ تو ملنے سے رہی، وہ دانت پیس کر بولا۔ کیوں؟ کافی وقت گزر چکا ہے اب تک تو آپ جیسے میرزادے کا دل بھر جانا چاہیے تھا کہ اب تک۔ لویزا اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی تھی کیونکہ وہ پیچھے ڈریسنگ کا شیشہ پرفیوم کی بوتل مار کر دھماکے کے ساتھ چکنا چور کر چکا تھا۔ افسوس تو اسی بات کا تھا کہ غصے سے پاگل ہو کر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتا تھا جو ہر مرتبہ اس کی روح تک کو چھلنی کرتی تھی، اس کے تمام بخیے ادھیڑ دیتی تھی۔ شدید طیش و اشتعال میں کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ لویزا تلخی سے مسکرائی۔ اوہ، سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ کئی دنوں سے جو سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آن پہنچا تھا، اب تو موقع بھی تھا۔ وہ ممتاز بیگم کے منع کرنے کے باوجود چھوٹے سے بیگ میں اپنی اور بیبی کی ضرورت کی چیزیں رکھتی اللہ حافظ بول کر کیب کروا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس عمل کا کتنا شدید رد عمل ہوگا۔ میر ہادی کو اطلاع مل چکی تھی، وہ فوراً میر لاج آیا تھا۔ لویزا کے اسے بتائے پوچھے بغیر
اقدام نے میر ہادی کو غصے سے پاگل کر چھوڑا تھا، تبھی ایک حتمی فیصلہ کرتے ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ ممتاز بیگم کو لیے گھر سے نکلا تھا۔ اب تو یہ طے تھا کہ وہ اسے اتنی ڈھیل نہیں دینے والا تھا کہ وہ منہ اٹھا کر کبھی بھی کہیں بھی چلی جاتی۔ تبھی افضل و گارڈ کی فوج ساتھ لی، تمام راستے اس کے جسم و جاں ایک اندیکھی جلن میں سلگتے رہے تھے۔ پونے گھنٹے بعد وہ اپنی پھوپھو ممتاز بیگم کے گھر کے باہر گاڑی سے اتری تھی، جلدی سے دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ ممتاز بیگم جو دستک کی آواز سن کر باہر تک دروازے تک آ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں معصوم نومولود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ممتاز بیگم نے فون کر کے ظفر کو اطلاع دی تھی تو وہ بھی چلا آیا۔ تمام کہانی سن کر ظفر نے بھی اسے تسلی دی۔ اب یہ تو طے تھا کہ جب وہ لوٹ آئی ہے تو اسے ظفر کا ہی ہونا ہوگا۔ یہ جاگتے دن میں جاگتی آنکھوں سے پھر سے سپنے بننے لگا تھا۔ ہچکیوں کے دوران خود پر بیتنے والی تمام داستان وہ اس کی گوشگوار کر چکی تھی اور اپنے بابا کو یاد کر کے بے تحاشا رو دی تھی۔ پھوپھو، میں اب اس وحشی درندے کے پاس واپس نہیں جاؤں گی جو میرے بابا کی موت کی وجہ بنا، جس کی وجہ سے بابا نے خودکشی کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اس کے سینے سے لگ کر روئی۔ ممتاز بیگم حیران ہوئی، اسے سچائی بتانے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ظفر نے نفی میں سر ہلاتے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ ماں نے ایک پرشکوہ نگاہ بیٹے پر ڈالی مگر وہ بھی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے نگاہیں چرا گیا، یعنی وہ جو اس بات کا چشمدید گواہ تھا اسے کبھی حقیقت نہیں بتانے والا تھا۔ ظفر نے لویزا کے کندھے پر اسے تسلی دینے کو اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ دھاڑ سے بیرونی دروازہ کھلا اور رانا میر ہادی جنونی انداز میں طیش و اشتعال سے پاگل بنا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے گارڈز کی فوج اور افضل بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ لویزا صدمے سے کنگ ڈڑی سہمی کھڑی تھی جب میر ہادی نے اس کی گود سے زارون کو لے کر افضل کو تھمایا۔ بیبی کو گاڑی میں امسائی کے حوالے کرو۔ افضل بیبی کو لیے باہر جا چکا تھا۔ وہ ہوش میں آئی اور افضل کی جانب لپکی۔ زارون، جب بیچ راستے میں میر ہادی نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ مجھے اس آدمی کا دایاں ہاتھ چاہیے۔ میر ہادی دھاڑا۔ اندر آتے اب گارڈز نے ظفر کو دھنکنا شروع کر دیا۔ ممتاز بیگم چلانے لگی، ظفر، ہادی چھوڑو اسے۔ لویزا مچلی اور ظفر کی جانب لپکی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، میر ہادی چھوڑو مجھے، اسے چھوڑ دو، اسے دور ہٹو مجھ سے، جانے دو اسے۔ جب میر ہادی جھٹکے سے اس کا بازو جکڑے اسے اندر روم میں لے گیا، لے جا کر اسے دیوار سے پن کیا۔ وہ ابھی مسلسل ظفر کی چیخیں سن کر اور ممتاز بیگم کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر چلا رہی تھی۔ میر ہادی نے لال انگارہ آنکھیں لی، اس کے لبوں پر انگلی رکھ کے وہ روئے گئی۔ جانتی ہو زندگی میں سب سے زیادہ میں نے کس سے نفرت کی ہے؟ باہر جو آدمی میرے ہاتھوں مرنے والا ہے اس سے۔ اس وقت میرا غصہ سوانح پر ہے الو جان۔ اگر نہیں چاہتی کہ پہلے جو مجھ سے بائی مسٹیک ہوا ہے وہ اب میں جان بوجھ کر کروں اور ایک قاتل بنتے ہوئے کسی بے گناہ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ لوں تو میرا غصہ کم کرو۔ اینڈ آئی سویئر میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس کی اس فرمائش پر لویزا نے پٹی پٹی بھیگی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس سائیکو آدمی کو ملاحظہ کیا۔ گارڈز اسے مار مار کر ادموا ہی کر چکے تھے۔ کم آن ایلو جان، وہ مر رہا ہے، میر ہادی کا سسراتا لہجہ۔ اوہ کم آن ڈو اٹ، ہی ول ڈائی۔ لویزا بے تحاشا روئی مگر سامنے کھڑی اس بے مہر ستمگر کے بھیجے جبڑے اور تنی رگیں نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ لویزا کو خود سے نفرت کرنے کی ایک نئی وجہ بڑی شان سے دیا کرتا تھا۔ ظفر کی چیخیں کم ہونے لگی یا واقعی وہ مرنے والا تھا؟ تبھی لویزا لرزتے کانپتے وجود کی طرح بے تحاشا روتے اس سنگ دل کے سینے سے لگی۔ اس نے بھی بے دھڑک اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ اسٹاپ! وہ دھاڑا۔ گارڈز وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ لویزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اسے دور ہونا چاہا مگر وہ اس سے لپٹتا اس کی سانسیں اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ دونوں ہاتھ دیوار سے بری طرح پن کر دیے گئے۔ آج پھر اس کے لمس میں بھرپور شدت تھی کہ لویزا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ شاید اتنے دنوں بعد خود کو سیراب کرتے اس کی سانسیں تک پینے کے در پہ تھا۔ تبھی لویزا بے تحاشا سہتے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ باہر نکلا، ایک حقارت آمیز نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ باہر نکل کر اسے نرمی سے گاڑی میں بٹھایا۔ میر ہادی، کیا کیا تم نے؟ ممتاز بیگم لویزا کو بے ہوش دے کر چلائی۔ ڈرائیور، حویلی چلو، میر ہادی نے بول کر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی، ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ لویزا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک حصار میں مقید پایا۔ کمر پر جانا پہچانا پرتوشہ لمس محسوس ہوا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ میر ہادی اس کے ہوش میں آنے پر چونکا اور لاتعلق ہو کر بازو پیچھے ہٹا لیا۔ امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خود کو گاڑی میں پا کر وہ ساری صورتحال سمجھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے جبکہ وہ موبائل میں بزی یوں ہو گیا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا ہو۔ امی بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ حویلی جا رہے ہیں بیٹا، پرسکون ہو جاؤ۔ امی مجھے کہیں نہیں جانا، وہ رو دی مگر اس معاملے میں ممتاز بیگم بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سارے راستے گاڑی میں پھر اس کی دبی دبی سسکیاں گونجتی رہی۔ زارون بھی گھبرا کر ماں کا ساتھ دینے لگا۔ ممتاز بیگم نے اسے لویزا کی گود میں دیا۔ گاڑی حویلی کے طویل و عریض ڈرائی وے سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوتی اپنی اتنی بڑی پرشکوہ عمارت دیکھ کر لویزا کی سانسیں اٹکی تھی، یعنی ایک اور سونے کا پنجرہ۔ گاڑی لان میں رکی تو لویزا جیسے اپنی جگہ جم سی گئی۔ امی سائی، آپ اندر جا کر استقبال کی تیاری کریں، ہم آ رہے ہیں، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ ممتاز بیگم خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ حویلی میں غیر محسوس سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میر ہادی گاڑی سے نیچے اترا۔ لویزا، نیچے اترو، سنجیدگی سے کہا گیا۔
नो नहीं आना, मैंने बाहर यहाँ नहीं रहना, हरगिज़ नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे को सिरकी। लीज़ा, क्यों चाहती हो कि मैं हर बार ज़बरदस्ती करूँ तुम्हारे साथ? मीर हादी जज़्बा सा हुआ। अब अगर नहीं चाहती कि वही तमाशा हवेली वालों को दिखाऊँ तो गाड़ी से खुद ही उतर आओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी बाहों में आने को मचल रही हो। मीर हादी का लहजा काबिल देर था। लीज़ा, नीचे उतरो, हवेली वालों के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कम आउट। रवीसा बुरी तरह अपने लब काटती गाड़ी से नीचे उतरी। सब गाड़ी के ईद के जमा होने लगे। हालांकि हवेली में काम करने वालों का काफ़ी रश लग चुका था। सुख लिबास में ब्लैक शॉल ओढ़े परियों जैसी खूबसूरत और सफ़ेद मासूम सी मोमी गुड़िया छोटे साई के पहलू में उदास उदास मगर होंक सी बनी खड़ी थी और गोद में नन्हा सा पिंक कंबल में लिपटा वजूद उठा रखा था। वक्तावर भी अंदर से निकलकर बाहर आई थी। मर्दान खाने में मौजूद राना मीर हाशिम और मीर दरा भी बाहर चले आए थे। अचानक उन्हें इत्तला मिली थी कि मीर हादी लवीसा और बेबी को लेकर हवेली आ रहा है, तो वो बाग बाग हो गए थे। अब खुद चलकर उनके इस्तकबाल को वहाँ पहुँचे थे। मीर हादी ने उसके गिर्द बड़े हक से बाजू हमाल की। लवीसा कन्फ्यूज से मीर हादी के पहलू से लगी इन सब की संगत में आगे बढ़ी थी। काम वालियों ने आगे बढ़कर अकीदत से लवीसा की चादर का पल्लू चूमना शुरू कर दिया तो लवीसा बौखलाई। अरे आप क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी सोच नहीं, मैं भी आप जैसी इंसान हूँ। वो इनके जहालत और ख़ुद को इतना हकीर और कमतर समझने पर कलस कर रह गई थी। मीर हादी उसकी झुंझलाहट महसूस करके मबहम सा मुस्कुरा दे। वो समझ सकता था कि यह सब उसके लिए नया था, जबकि यहाँ यह आम सी बात और रिवायत थी। अरे बहू बेगम, करने दो भाई इनको अपना शौक पूरा। मीर हाशिम ने इसे शायद बावर करा दिया कि इसे भी हवेली की रवायत और इक़दार इस तरह ही अमल करना है जैसे कि वहाँ मुकीम हर फर्द करता है। मगर मीर हादी उसे थामे अंदर लाउंज में चला आया और अम्मा साई से वो मिली और इनके पास बैठ गई। सबने बारी बारी सारून को उठाया मगर वो रोए गया। जाओ भाई, बख्तावर बहू को उसके तैयार किए हुए कमरे में ले जाओ, थक गए होंगे दोनों, माँ बेटा आराम करेंगे। अम्मा साई के कहने पर उसकी खलासी हुई थी। बख्तावर इसे जिस कमरे में छोड़कर गई थी वो हवेली के कदरे पिछली जानी बना हुआ पुरसुकून, बहुत ही बड़ा, शानदार और दुनिया की हर आसाइश मसीन कमरा था। कमरे में हर चीज़, हजरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो नहीं जानती थी कि ये कमरा स्पेशल हवेली की उस बहू के नसीब में आता है जो हवेली को उसका वारिस देती है। बेबी रोए जा रहा था। वो जहाज़ी साइज बेड पर बैठी उसे फीड करवाने लगी थी जब मीर हादी गले हल्के से खंकार कर रूम में दाखिल हुआ। लवीसा ने जल्दी से खुद पर शाल गिराई। आहिस्ती से आकर वो बेड की दूसरी जानिब बैठा था। लवीसा ने पहलू बदला। हाय ये बेगानगी, अपनी नहीं मुझको खबर, हाय ये आलम कि तू ये दिल से जुदा होता नहीं। कब से नारा कब तक नाराज़ रहने का प्रोग्राम है एलू जान? सवाल था कि सुई जो मीर हादी ने उसकी रूह में चुभोई थी। जो कुछ माजी में हो चुका है काश मैं उसे बदल सकता, मगर ये मेरे बस में नहीं। इस वक्त हालात कुछ ऐसा है कि तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम्हें सच नहीं बता सका, मगर झूठ, सब झूठ, हर बात झूठ। तब नहीं बता सकते थे मगर अब तो हर बात छुपाने में कोई मजबूरी माने नहीं थी आपकी। बताना पसंद करेंगे? काफ़ी सर लहजा था। मीर हादी के दिल को उसने मुट्ठी में जैसे कुचला था। ज़रा सा करीब होकर भारी गंभीर लहजे में की गई सरगोशी ने लवीसा सांस उसके सीने में अटकाई थी। ना चाहते हुए भी वो इसे करार सा जवाब नहीं दे पाई थी। उसका मुंह नहीं झाड़ सकी थी। जुबान तालू से चिपक जो गई थी। पास बैठा सितमगर जालिम बेमहर शख्स उसकी रूह तक में बस चुका था। उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी शख्स था आखिर। तो मोहब्बत भी क्यों ना इल्हाम बनकर रूह में उतरती। कितना मुश्किल होता है ना, खुद से खुद ही को नोच कर फेंकना, दांस्ता दूर करना, और यही वो करने की कोशिश कर रही थी मगर इसकी हर कोशिश वो नाकाम बनाए जा रहा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना राना मीर हादी, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने रुख मोड़कर बोली थी वो। मीर हादी के जबड़े पीछे क्यों? हर दफ़ा वो नित्य नए अल्फाज के तीरों से उसे घायल करती थी। और मुझे हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारी सांसों जितना करीब रहना, आज भी, कल भी और हमेशा हमेशा के लिए। जज्बों से चूर लह जाता। रवीसा बीवी को बेड पर लिटा चुकी थी। तभी मीर हादी ने उसका बाजू थामा। लवीसा ने बाजू छुड़ाने के लिए सख्त मज़ाहमत की, जिसका शायद उल्टा असर हुआ था। वो इसे मज़ीद करीब खींच चुका था। मुझे नहीं पता एलू जान, कब तुम मेरी रगों में खून की जगह मोहब्बत बनकर दौड़ने लगी। मीर हादी ने अपनी रगे जान में बसाया है तुम्हें। अब तुम दूर जाने की बात करती हो तो लगता है कि रगों से जान निकालने की बात करती हो। सुलगते लबों ने कंधों को छुआ तो लवीसा को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इसकी गरम इसकी गरम सांसों की तपिश ने लीजा की गर्दन को जलाया था जैसे। मीर हादी दूर हटे वो कर रही, मगर वो मजीद उसके करीब हुआ और कान की लू को लब से काटा। सुनो एलोजान, मैंने अपने किए हर अमल का मदावा करने की कोशिश की। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया राना मीर हादी को, उसके घमंड गरूर को चकनाचूर कर दिया, मगर तुम्हारी एक मोहब्बत और तुम्हारा इश्क ही था, तुम्हारा वजूद, जिस पर मैं किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें लेकर और तुम्हारी मोहब्बत को लेकर मैं सेल्फिश हूँ, इसलिए तुम्हें खुद से दूर करने के तस्वर से ही जान निकलती है मेरी, मरने लगता हूँ मैं। और अब मैं तुम्हारे फिर से करीब आना चाहता हूँ, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम्हारे दामन में ऐसे लिपट जाऊंगी, फिर से खुद को तुम्हारे वजूद में गुम कर दूँ। जिस बात से बोझल लहजे में कहते उसके होठों ने कंधे से गर्दन तक का सफ़र किया। बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वो दोहरी हसद के शिकार थी। उसकी इस फरमाइश पर लवीसा के तन बदन में आग भी लगी थी। तभी एक झटके से उसकी दस्तर से निकलकर बेड से नीचे उतरी थी।
چاہے محبت کا ہوتا یا نفرت کا، نہیں کر سکتی تھی وہ اس سے مقابلہ۔ پھر اتنے ماہ دل کی اونچی مسند پر محبت کا دیوتا بنا کر پوچھتی رہی، اسے اب یوں دھتکارنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کا خون کرنا آسان کام تو نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، ہوشوں میں بند ہو گئی تھی، اور وہ جو ایک مرتبہ پھر محبت سے بری طرح دھتکارا گیا تھا، بے بسی سے اپنے لب کچلتا دھواں دھواں چہرہ لیے وہاں سے کیا بلکہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ ہاسپٹل کے روم میں ممتاز بیگم بیٹھی اس کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ چوٹیں تو کافی سے زیادہ لگی تھی، مگر سر شکر تھا کہ کوئی گہری چوٹ نہیں تھی، اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ وہ پٹیوں میں جگڑا پر مکمل ہوش و حواس میں تھا، ہاں مگر ٹانگ پر لگنے والا زخم گہرا تھا۔ تبھی 7 سے 8 سٹیچز لگے تھے، تبھی اسے دو تین دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، اسے ڈسچارج کیے جانا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھا، مگر 3 دن سے ممتاز بیگم اس سے کوئی کلام کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ انہیں بلانے کی کوشش کرتا مگر وہ جیسے متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بےحد اور خود غرض بیٹا ان کا نہیں ہو سکتا جو اپنی غرض کو پانے کی خاطر لویزا کی زندگی میں زہر گھول دے۔ وہ کسک دل میں لیے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے بابا کی موت کی وجہ اس کا شوہر بنا، حالانکہ اس میں کوئی سچائی بھی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، ممتاز بیگم فارمیسی تک گئی تھی۔ جب بھاری قدموں کی آواز پر ظفر کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ شاندار سا شخص اپنی سرخ آنکھیں نفرت سے گھورتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بڑی شان سے اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ تم جانتے ہو نا یہاں اس ہاسپٹل میں کیوں ہو؟ میر ہادی کا سسراتا لہجہ ظفر ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا۔ یہ عشق نہیں آسان بس۔ ظفر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس سے بھوکے شیر نے اٹھ کر اس کا گلا دبوچا تھا۔ خبردار ایک اور لفظ بھی اس منہ سے ادا ہوا یا اس کا نام بھی آیا تو تمہاری زبان پر تمہیں سچ مچ اپنے ہاتھ تمہارے ڈھیٹ اور گندے خون سے رنگ لوں گا، سمجھے؟ میر ہادی دھاڑا۔ ارے یار چلا کیوں رہے ہو؟ کان پھاڑے ہوئے کیا مریض بندہ ہوں؟ ہاسپٹل ہے، کچھ تو خیال کرو۔ وہ پھر مسکرایا اور کھانستے ہوئے میر ہادی کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تم تو بہت سیریل ہو یار، شاید موڈ خراب ہے، چلو تمہیں ایک گڈ نیوز سناؤں، تمہارا بھی موڈ اچھا ہو جائے گا۔ جانتے ہو ماموں نے خودکشی نہیں کی تھی، ان کی تو لویزا کے یونی جانے کے 3 گھنٹے بعد ہی میجر ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یو نو واٹ، میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑا تھا انہوں نے۔ وہ اطمینان سے تکیے پر نیندراز اب پاس پڑی فروٹ باسکٹ میں ایپل اٹھا کر کھانے لگا، جبکہ وہ سامنے پتھر بنا اسے بے یقینی سے شاک اسٹیٹ میں دیکھے گیا۔ رائٹ، گڈ ہو گیا، اب میں اسے حقیقت بتاؤں گا اور وہ آسانی سے معاف کر پائے گی اور میری محبت ایکسیپٹ کرے گی، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تمہاری بات مانے گی؟ واقعی؟ ظفر نے آئی برو جھکا کر تمسخرانہ انداز میں پوچھا، اور واقعی میر ہادی کچھ بول بھی نہ سکا، زبان جیسے تلوں سے چپک گئی تھی۔ اور میں اسے یہ سچائی کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جانتے ہو مرتے ہوئے ماموں نے مجھے کیا کہا تھا، جاننا چاہو گے؟ ظفر کا اطمینان قابل دیتا میر ہادی نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ مجھے نہیں جاننا، میر ہادی پھنکارا۔ نہیں، تمہیں ضرور جاننا چاہیے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں، ان کی زندگی میں کوئی کسی بھی قسم کا دکھ نہ آئے، اس کی خوشیوں کا خیال رکھوں۔ تو سوچو تمہارے پاس تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، تم سے الگ ہونا چاہتے ہو، اور آگے تم خود سمجھدار ہو، ظفر نے کہا۔ اور اب ہادی کی برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی، تبھی اٹھ کر اس ڈھیٹ کے منہ پر 2 مکے جڑے تھے، اس کا ہونٹ پھٹ کر خون بہنے لگا، گال نیلی پڑ گئی، گریبان جھنجھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اندھے ہو تم مسٹر ظفر جو اس کی آنکھوں میں بے انتہا محبت نہیں دیکھ سکے، وہ بھی صرف میرے لیے؟ وہ اس قدر تکلیف میں دوہری اذیت کا شکار ہے، اپنے بابا کی موت کی وجہ سمجھتی ہے مجھے، اس لیے مجھے صحیح طرح اپنا نہیں رہی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری محبت اس کی سانسوں میں بسی ہے، مجھ سے الگ ہوئی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، مر جائے گی، اور ایسے تو رانا میر ہادی ہونے نہیں دے گا۔ اور یہ بات اپنے گندے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ جھوٹ کے نقاب میں چھپی یہ سچائی ایک نہ ایک دن تو اس کے سامنے آ ہی جائے گی، تب وہ پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ سچائی کتنی بھی چھپا لو ایک نہ ایک دن تو سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ اور آخری بات، خیانت کر رہے ہو اس سے سچائی چھپا کر پچھتاؤ گے۔ میر ہادی پھنکارا اور آخری بات بول کر مڑا تو سامنے ہی ممتاز بیگم کھڑی تھی۔ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا میرے لیے چونٹی کو مسلنے کے برابر جیسا ہے، لیکن اگر کسی کا لحاظ ہے تو صرف اور صرف اپنی بیوی کی پھپھو کا، جن سے وہ اپنی ماں جتنا پیار کرتی ہے۔ وہ بولا ممتاز بیگم کے قریب گیا تھا۔ سمجھا لیجیے گا اپنے بیٹے کو، اگر زندگی پیاری ہے تو میری بیوی سے بہت دور رہے، نہیں تو اگلی مرتبہ میں خود کو بالکل نہیں روکوں گا۔ وہ لال ببو کا چہرہ لیے بولتا لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں جنون، شدت، بے بسی، دیوانگی؟ ممتاز بیگم کو جھرجھری سی آئی تھی۔ 3 دن سے وہ حویلی نہیں لوٹا تھا، لویزا اس کی جانب سے پرسکون ہی رہی تھی، مگر اندر سے بے حد بے چین تھی۔ وہ تو کوشش کرتی کہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارے، اس عجیب حاکم و محکوم والے ماحول میں دم گھٹتا تھا اس کا، جبکہ حویلی والوں کو تو بس میر ہادی کا انتظار تھا۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے تھے ابھی لویزا اسے انجان تھی۔ آج 3 دن بعد وہ حویلی لوٹا تھا، اسے دیکھ کر سب کھل گئے تھے۔ وہ اندر جانے کی بجائے رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب کے کہنے پر مردان خانے سے ہی ان کے ساتھ والے گاؤں میں پنچایت کے لیے گئے تھے۔ وہ بیوی کو سلا کر کاٹ میں لٹا کر واش روم میں گئی تھی، میر ہادی کی واپسی سے بالکل بھی بے خبر تھی۔
باہر آئی تو وہ بیڈ پر چیزوں کا ڈھیر اور ایک بھاری کامدار سرخ امتزاج اور ملٹی کلر کا جوڑا پھیلا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ابھی وہ حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتی کہ بختاور مزید مخملی باکس اٹھائے اور ایک اور لڑکی کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ساتھ آئی لڑکی نے لفیسہ کو سلام کیا۔ یہ سب کیا ہے بختاپی؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ ابھی کل ہی بختاور نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ابھی بولا کرے۔ تیار ہونا ہے تمہیں، تمہاری منہ دکھائی کی رسم کرنی ہے میر ہادی کی موجودگی میں۔ اس کے آنے تک رکے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا جشن ہوگا، آج سارے گاؤں والوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ گاؤں کی عورتوں کو اس کی نئی مالکن اور چھوٹے سائیں دکھائے جائیں گے۔ بختاور کی سب ہی باتیں ناقابل فہم تھی، مگر لویزا کی تو سوئی ایک ہی بات پر اٹکی تھی جیسے وہ آ گئے واپس۔ لویزا نے پہلو بدلا۔ ہاں، میر ہادی لوٹ آیا ہے، وہ بھی پنچایت کے لیے گیا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ تیار کیوں؟ بختاپی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا سی گئی، جانتی جو تھی سادگی میں بھی اس شخص کی بے اختیاری، پاگل پن اور شدت ہے، کچھ جا کے وہ اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہو جاتی۔ بختاور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائی۔ اماں سائی کا حکم ہے، جاؤ لباس پہن کر آؤ، زارون کو میں سلا لوں گی، تیار بھی کروا دوں گی جب اٹھے گا، جاؤ ابھی۔ ناچار لویزا مریل سے قدموں سے لباس اٹھا کر واش روم میں گئی اور ڈریس پہن کر باہر آئی۔ سرخ رنگ کی کرتی، ملٹی کلر میں لہنگا اور بڑا سا ملٹی کلر کا دوپٹہ۔ بختاور اور پارلر والی اسے بے اختیار دیکھے گئی۔ اب تو حسن و معصومیت کو ممتا کے نور نے اور جلا بخشی تھی، وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ وہ سہج سہج کر چلتی ممتاز بیگم بخت کے ساتھ باہر آئی تھی، ایک الگ ہی انوکھا ہی روپ آیا تھا اسے۔ کامدار لہنگے میں ہلکے میک اپ مگر سونے ہیرے جواہرات کے ساتھ وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ بڑے سے لاؤنج میں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں جو بنبناہٹ ہو رہی تھی، اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب گاؤں کی خواتین دبے دبے الفاظ میں اس کی تعریفوں میں رطب لسان تھی۔ بختاور نے شاہانہ طریقے سے تیار ہوئے گول مٹول سے زارون کو ان کی گود میں دیا۔ اماں سعید زارون کے آئی برو میں سرمے سے کالا ٹیکا لگا کر ہرگز نہیں بھولی تھی۔ باہر حویلی کے طویل اور اس لان میں مردوں کا انتظام کیا گیا تھا، دیگے پر دیگے پک رہی تھی۔ میوزک سسٹم پر ابرار الحق کے گانے لگائے جا رہے تھے۔ تیز میوزک کی آواز حویلی کے اندر تک آ رہی تھی۔ خواتین، خاص کر بوڑھی بڑی عورتیں کافی دیر باری باری ان کے پاس آتی رہیں اور اسے اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائیاں اور نیک دیتی رہیں۔ کافی چہل پہل تھی، بچے بھی قریب آ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر خوش اخلاقی سے سب کی تعریف اور نیک وصول کرتی رہی۔ غیر معمولی سی ہلچل ہوئی جب رانا میر ہاشم اور میر دراب اور میر ہادی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ رانا میر ہادی کے قدم بے اختیار ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکے تھے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا اور یہ بات محفل میں بیٹھے ہر شخص کے محسوس کر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجی تھی۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر درابی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نیک دے کر مردان خانے چلے گئے۔ وہ جو پہلے ریلیکس ہی بیٹھی تھی، اب کانفیڈنس بری طرح سے بریک ہوا، نگاہیں شرم و حیا کے بار سے جھک چکی تھی، پلکیں لرزنے لگی۔ وہ بے شرموں کی طرح نگاہیں نہیں ہٹا رہا تھا۔ لویزا نے دل میں دانت کچکائے۔ بخت نے آج عرصے بعد اپنے دل میں درد اٹھا محسوس کیا۔ وہ جو دل میں اسے پانے کی ضد اور محض پسندیدگی تھی، وہ تو اپنی موت آپ مر چکی تھی۔ اب تو بس دامن میں میر ہادی کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے ٹھاٹے مارتی محبت کا سمندر دے کر خساروں اور پچھتاؤ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے یہ تاثرات وہاں موجود گاؤں کی گاہک اور تجربہ کار خواتین اچھی طرح نوٹ کر چکی تھی۔ افضل آیا اور میر ہادی کو بنجرسی مردان خانے میں بلا کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ اماں سعید اور ممتاز بیگم زارون کے صدقے واری جا رہی تھی، تبھی لویزا کو اپنے قریب دبی دبی سرگوشی سی سنائی دی۔ ارے دیکھو اس بخت بیوی کو، کیسے چھوٹے سائے کی خاندانی بیوی ہوتے ہوئے سوتن کے آگے پیچھے بچھی جا رہی ہے۔ ہاں بھائی، جو حویلی کا وارث جو پیدا کرے گی، حکومت تو اسی کی ہوگی نا۔ اب تو بخت بیوی کو اپنی سوتن کی غلامی ہی کرنی پڑے گی۔ آخر کو وارث جو پیدا کیا ہے لویزا بیوی نے۔ اتنی خوبصورت ملی کہاں چھوٹے سائے کو، کہیں کسی بازار سے تو نہیں لائے؟ اتنی ہنسی کو نازک کلی، کم تو خیر بخت بیوی بھی نہیں ہے، مگر حویلی کے مردوں کو جانتی نہیں تم، جی بہلانے کا سامان رکھ ہی لیتے ہیں، مگر یہ تو بیوی نہیں چھوٹے سائے کی۔ ہاں تو جب وارث پیدا کیا تو نکاح کر لیا ہوگا چھوٹے سائے نے۔ الفاظ تھے کہ آری کے آنی، جملے تھے کہ خنجر جو دل و روح کو چھلنی چھلنی کر چکے تھے۔ حویلی کی چھت لویزا کے سر پر گری تھی، دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ لویزا کو پورا جسم ہی پسینے سے بھیگ چکا تھا، چہرہ لٹھے کی مانی سفید پڑ چکا تھا۔ اتنے میں زارون بھی چیخ چلا کر رونے لگا۔ اماں سعید کو یہ سوچ کر ہول اٹھنے لگے کہ اسے کہیں نظر نہ لگ گئی ہو۔ آخر انہوں نے لویزا کی مشکل آسان کی۔ اے نسین، بہو بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، آرام کریں گے۔ جاؤ بہو بیگم، جا کر بچے کو دیکھو، بھوک لگی ہے اسے، اور اب اندر ہی آرام کرنا۔ ابھی کچھ دیر تک میر ہادی کو بھیجتی ہوں، پھر اکٹھے کھانا کھا لینا۔ اماں سعید نے کہا تھا، وہ بمشکل اپنا مردہ وجود کو گھسیٹتے اپنے روم کی جانب گئی تھی۔ کئی مرتبہ راستے میں لڑ کھڑائی بھی تھی، روتے ہوئے زارون کو اپنے سینے میں بھینچے رکھا، کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ بیگم صاحبہ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ بتاؤ، یہ بخت بیوی اور تمہاری چھوٹی سائی کی شادی کب ہوئی؟ لویزا نے کنفرم کرنا چاہا۔
اور دل سے دعا مانگی کہ جو اس نے سنا وہ محض غلط فہمی ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، محض لوگوں کی بکواس ہو۔ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں یوں دھوکے پر دھوکا نہ کھایا ہو اس نے، نہیں تو اس پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ ایک آخری بھرم کہیں اسے بھی نہ کھو دے۔ ان کی شادی تو 4 سال پہلے ہوئی تھی بی بی جی، اور اس دن بھی بہت بڑا جشن ہوا تھا حویلی میں، بالکل ایسا ہی۔ نسرین نے اطمینان سے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر سنو، میرے سر میں درد ہے، میں سونے لگی ہوں، بھوک بھی نہیں مجھے، اور بیبی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جی بیگم صاحبہ، نسرین کہہ کر ڈور لاک کر کے جا چکی تھی۔ لویزا نے فوراً فون اٹھایا اور ایک کیب بک کرائی۔ سر کے بال مٹھیوں میں جگڑے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب تک وہ اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ سب ایک طرف، اس دھوکے کی تکلیف اور درد ایک طرف، سینے میں غم کا وہ طوفان اٹھا کے وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ تبھی شاید کیب حویلی کی پچھلی جانب پہنچ چکی تھی، جس کی لوکیشن اسی نے سینڈ کی تھی۔ وہ چپکے سے روم سے باہر نکلی، پچھلے لان سے نکل کر حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ محفل اپنے اختتامی مراحل میں تھی۔ وہ مردان خانے میں بیٹھے زمینوں سے متعلق کسی اہم مسئلے پر ڈسکس کر رہے تھے۔ خاص قسم کے مشروب کا دور چل رہا تھا، سب پی رہے تھے سوائے میر ہادی کے۔ تمام قریبی رشتہ دار مدعو تھے، حتیٰ کہ افراد سیاب کی تمام فیملی کو مدعو کیا گیا تھا۔ فرحین نے ان سب کا بہت واویلا مچایا تھا، مگر بختاور نے ہی انہیں خاموش کرا دیا۔ زمرد وقفے وقفے سے دل میں جلن و حسد لیے میر ہادی کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ سیاست میں تو میر ہادی کو دلچسپی ہی نہیں، تو اب اس کے جلسے وغیرہ اٹینڈ کرنے اسے رانا میر ہاشم کی سیٹ خود حاصل کر کے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ آج میر ہادی پی نہیں رہا۔ تبھی اس نے سافٹ ڈرنک میں دوسری ڈرنک مکس کی اور وہ گلاس میر ہادی تک پہنچایا، جو کہ میر ہادی باتوں ہی باتوں میں پی گیا۔ میر ہادی زمرد سے ہی باتوں میں مصروف تھا، جب تیزی سے افضل اندر آیا۔ میر ہادی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی سی بات ہوئی ہے۔ افضل نے جھک کر میر ہادی کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے تاثرات پل بھر میں بدلے، وہاں موجود ہر شخص نے نوٹ کیے، اور وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ذرا سا جھک کر رانا میر ہاشم کے کان میں کہا تھا، بس بہت ہو چکا جشن، حویلی خالی کرائیں، وہ کہتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ رانا میر ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہے، تبھی محفل برخاست ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر لان میں نکلا، رخ گاڑی کی جانب تھا۔ افضل اور گارڈز اس کے پیچھے لپکے۔ کب نکلی؟ میر ہاشم بمشکل ہی بول پایا۔ کچھ دیر پہلے، افضل نے کہا۔ کیسے پتہ چلا؟ آدمیوں نے کیب حویلی کی جانب آتی دیکھی تھی، مجھے بتایا تو اندر جا کر معلوم کیا، تو جو خاص ان کی حفاظت کے لیے کام والی رکھی اس نے حویلی کے باہر جاتے دیکھا۔ افضل نے تفصیل بتائی۔ اس نے روکا کیوں نہیں؟ میر ہادی نے دانت پیسے۔ آپ نے حکم دیا تھا خود کو ظاہر نہ ہونے دے۔ افضل نے اسے اسی کا ہی آرڈر یاد کرایا تو اس نے سر جھٹکا، گاڑی میں بیٹھ کر ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکالی۔ اب ایسا کیا ہوا ہوگا جو پھر اس نے یہ قدم اٹھایا؟ میر ہادی طیش و اشتعال میں پاگل ہوتا اسٹیئرنگ پر مکہ مار چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں بختاور بیگم کا نہ پتہ چل گیا ہو، افضل نے آہستگی سے کہا تو بے تحاشا چونکا۔ کیسے اندازہ ہوا؟ میر ہادی کی رگیں تن گئی۔ عام سی بات ہے چھوٹے سائیں، آپ حویلی والوں اور حویلی کے نوکروں کو تو روک سکتے ہیں، مگر گاؤں والوں کی زبان نہیں، افضل نے کہا تو میر ہادی کا دل کیا پیچھے مڑے اور حویلی کو آگ ہی لگا دے، جنہوں نے یہ منہ دکھائی کا شوشہ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر سے اسے کتنے میلوں دور دھکیل دیا تھا۔ مجھے یہ منہ دکھائی کا بکھیڑا کروانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میر ہادی جیسے کانٹوں پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ پریشانی کی بات ہے، ان کا یوں بغیر کسی سیکیورٹی کا حویلی سے نکلنا، دشمن بھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے الیکشن کی وجہ سے کہ کب ہم لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ ایک دو دھمکی بھی مل چکی ہے بڑے صاحب کو اب تک تو، اور زارون بابا بھی ان کے پاس ہے، خدا خیر کرے، افضل کہتا چلا گیا اور میر ہادی کی جان لبوں پر آتی چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ میر ہادی نے تیزی سے گاڑی بھگائی تھی۔ لویزا زارون کو سینے میں بھینچے بیٹھی تھی۔ رات کا وقت اور آس پاس کے گہرے سناٹے اندھیرے اور اکیلے پن سے اب وہ شدید خوفزدہ تھی، جب فضا میں جیسے دھماکے سے ہوئے گاڑی ہوا میں ہچکولے کھانے لگی۔ لویزا کی دل دوز چیخیں بھی گونج اٹھی، مگر رانا میر ہادی کی گاڑیوں نے اسے جلدی سے جان لیا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دشمن رات کے سناٹے میں حملہ آور ہوئے تھے، مگر میر ہادی اور اس کے گارڈز کی جوابی فائرنگ پر وہ لوگ فرار ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑا خطرہ سر پر سے ٹل چکا تھا۔ لویزا کے ڈرائیور کے بازو پر گولی لگی تھی۔ میر ہادی نے اپنی گاڑی سے نکل کر جھٹکے سے لویزا کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے دبوچ کر باہر نکالا۔ میر ہادی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، چھوڑے مجھے، جائے اپنی خاندانی بیوی کے پاس، چھوڑے مجھے۔ وہ حلقے بل چلائی اور چلاتی ہی رہی، مگر میر ہادی کچھ بھی سنے بغیر اسے اپنی گاڑی میں دھکیل چکا تھا۔ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ رانا لویزا، میر ہادی بتاؤ مجھے، اگر ابھی تمہیں یا بیوی کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ دھاڑا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آپ جیسے چیٹر کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ چلائی۔ رائٹ، ابھی حویلی جا کر اسے تمہارے سامنے طلاق دوں گا، خوش؟ میر ہادی نے سکون سے کہا تو لویزا کا چہرہ صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ کیوں؟ اسے کیوں دیں گے طلاق؟ مجھے دیجیے نا، وہ تو خاندانی بیوی ہے نا، تو رکھیے اسے اپنے پاس، میں ہی جی بہلانے کا سامان ہوں، تو مجھے دیجیے طلاق۔ وہ بھیپری شیرنی کی طرح بے تحاشا روتی کر رہی۔ شٹ اپ لویزا، جسٹ شٹ اپ، ضبط مت آزماؤ میرا، بالکل خاموش۔
वो भी गार्ड्स के सामने इस बकवास पर भुनाया। रास्ते भर बोल बोल कर उसका गला बैठ चुका था, मगर वो यूं बन गया जैसे सुन ही ना रहा हो। हवेली पहुंचकर मीर हादी उसे पिछली जानिब से ही बाजू पकड़कर अंदर लाया था। हवेली में ये खबर बिजली बनकर गिरी थी कि लवीसा वक्त के बारे में जानकर जारून को लेकर हवेली छोड़कर जा रही है। सब इस वक्त लाउंज में बेचैन से मौजूद थे। तमाम गाँव वालों को रुखसत कर दिया गया था। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि कातलाना हमले के बारे में भी खबर मिल चुकी थी। इससे सब परेशान थे कि धाड़ की आवाज़ से मीर हादी पिछली जानिब का दरवाज़ा खोलता इसे तकरीबन घसीटता अंदर ला रहा था। जारून भी रो रो कर बेहाल हो चुका था। आते साथ ही उसने लवीजा से जारून को लेकर पास खड़ी बख्तावर की गोद में दिया। मीर हादी, छोड़ो मुझे! वो बेतहाशा रोती चिल्लाती उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी, जबकि राना मीर हाशिम मुस्कुराते अपनी मूछों को इस तरह ताव दे रहे थे जैसे कि पोता जाने कितना काबिल फ़ख्र काम कर रहा हो, ज़ोर ज़बरदस्ती करके। मुमताज़ बेगम भी इसे देखकर परेशान हुई। मीर हादी, छोड़ो बहू को, पागल हो गए हो, छोड़ो उसे। मुमताज़ बेगम ने उसे झिड़का, मगर यहाँ असर किसे था। अम्मी साईं, बीच में मत बोले, आप और बक ज़ारून को संभालें, मुझे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है अपनी बीवी से। वो कहता इसे तकरीबन घसीटता अपने रूम में ले जा चुका था। मुमताज़ बेगम ने अफसोस से सर हिलाया और राना मीर दराब और राना मीर हाशिम को देखा, जो अपने सपूत को इसके इस अमल पर रोकने की बजाय खुश हो रहे थे कि उसके ऐसा करने पर। वो ज़ारून को लेकर बख्त के रूम में चली गई। सच शुक्र था कि रात को वो फीडर भी पी लिया करता था, नहीं तो मीर हादी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी माँ बेटे को तड़पाने की। राना मीर हादी ने एक झटके से इसे अपने बेड पर फेंका था। नफीसा ऊंधे मुंह बेड पर गिरी थी और इसकी गिरने में इतनी शिद्दत थी कि कांच की चूड़ियां टूटकर शीट पर जा बजा बिखर गई थी। राना मीर हादी के बिस्तर पर अपने बिखरे वजूद को और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को देखकर इसे शायद अपनी औकात अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी, मगर मीर हादी इसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था, जैसे कहना चाहता हूँ, छोड़कर जाना है तो जाओ। आ गए ना अपनी औकात पर राना मीर हादी, या मुझे मेरी औकात बताई है आपने अपने इस बिस्तर पर फेंक कर? वो फनकारी। हाँ, आ गया अपनी औकात पर। तुम तो पहले दिन से राना मीर हादी की जिद रही हो, एलो जान, भूल गई कि याद कराऊं? वो तैश के आलम में बैठ के करीब आया। लवीजा की जान लबों पर आई। खबरदार मीर हादी, मेरे करीब आई या मुझे हाथ लगाया, वो चिल्लाई और बेड से नीचे उतरकर फिर रूम से बाहर जाना चाहा। ओहो! और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एलुजान कि मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर पास रखूंगा? वो धाड़ा, उसकी कमर में हाथ डालकर इसे दीवार से लगाया। लवीजा की पुश्त मीर हादी के सीने से टकराई। मीर हादी, छोड़ो मुझे! वो सिसकी। कभी नहीं, मरकर भी नहीं। हतमी फैसला सुनाया गया। गर्म सांसों की तपिश लवीजा को अपनी पिछली गर्दन पर महसूस हुई। अभी अभी उसके खोने के डर ने मीर हादी के जिस्म से जैसे जान खींच ली थी। तभी शायद इसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि वो सही सलामत है उसके करीब। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ़रेब, मुझे गासिब और दूसरों के हक पर डाका डालने वाले बना दिया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। लवीज़ा की आहोसारी कमरे में गूंजी। इससे पूछ कर किया था ये निकाह? मिरादी सुकून से बोला तो लवीज़ा का दिल किया उसका मुंह नोच ले, तभी वो बुरी तरह झटपटाई। आज जो राना मीर हादी को पिलाई गई थी, वो और इसकी मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी उसके। तभी उसने अपने लबों से सुर्ख मखमली चोली की डोरी खींचकर शोल्डर से वो सिरकती चली गई। लवीज़ा की जान लबों पर आई थी और पीछे खड़े इस शख्स के सुलगते लबों के लम्स से घबराकर कंधे पर हाथ रखा। आंसू तवातर से गाल भिगो रहे थे। वो झटके से दीवार से लगी और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। जाए अपनी खानदानी बीवी के पास मीर हादी, मुझे मेरी औकात मालूम हो चुकी है। लोग भी जी बहलाने का सामान बोल रहे हैं मुझे, और आप ये सब करके ये साबित कर रहे हैं। वो बेतहाशा रोती चिल्लाई। नहीं लीजा, मैं ये सब करके ये साबित कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, कि मैं अपनी सांसों जितना करीब चाहता हूँ तुम्हें, किसी दूसरी की जानिब तो पलट कर देखूंगा भी नहीं अब। आपको होश भी है आप क्या कह रहे हैं? मीर हादी अपनी मोहब्बत को पामाल कर रहे हैं, दूर हटे मुझसे। नीम जान सी वो चिल्लाई। नहीं, तुम सिर्फ राना मीर हादी की हो एलो जान, हक है मेरा तुम पर, और बस वही हक वसूल कर रहा हूँ। कमर के गिर्द बाजू हमाल करके खुद में भींचते हुए मीर हादी ने जा बजा उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरे। लहजे और आंखें मुकम्मल बेखुद और मदहोश से थे। अब लवीजा ने बुरी तरह मजामत करते करते उसके कंधों पर नाखूनों से खरोचते उसे दूर हटाने की कोशिश की, और रो रो कर हिचकी बन चुकी थी लवीजा की, मगर इस बेमेहर पर असर नहीं हो रहा था। वो मुकम्मल मदहोश उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें बिखेर रहा था। राना मीर हादी ने इसे बाहों में उठाया। उसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद वो नरमी से इसे बेड पर लिटाकर इस पर हावी होता कम्फर्टर ओढ़ चुका था। लवीज़ा बेजान से नीम जान सी हो रही थी। वो अब कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी। पूरी रात कमरे में लवीज़ा की सिसकें और आहें गूंजती रही। राना मीर हादी नहीं जानता था कि इस तरह बहकर, जज्बात के तूफान में बहकर, आज उसने जो किया, अगले कई साल उसे इस रात का हर जाना अदा करते हुए ख्वाबी के नज़र करने थे। हर रात तड़पना था, उसके बगैर अकेले जुदाई की सूली पर लटक कर गुजारने थे। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहनी थी। सुबह जब मीर हादी की आंख खुली तो कई लम्हे तो खाली जहनी का शिकार रहा, मगर फिर जब हवास बहाल हुआ तो पता चला वो रात क्या क्या कर चुका है, क्योंकि अपने पहलू से अभी दर्दनाक हिचकी और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो नींद भग से उड़ी। लीज़ा,
آواز شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب کر ابھری۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامنا چاہا جو اس نے بری طرح جھٹک دیا اور اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ رویزا شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی جس نے اس کے جسم و جان روح تک کو رون ڈالا تھا؟ اتنی بے حس اور خود غرض محبت کہ اس شخص کو اس پر ذرا رحم بھی نہ آیا، اس کی حالت پر رحم نہ آیا، اپنے نومولود بیٹے کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ اگر محبت ایسی بے غرض، خود غرض اور ظالم و شفاق ہوتی ہے تو اسے نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ میر ہادی کو اس کا وارث مل گیا، خاندانی بیوی پاس تھی جس کی گود میں رات وہ اپنا بیٹا بھی تھما چکا تھا، اور اسے جس مقصد کے لیے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا رات وہ اچھی طرح سے اسے ہر عمل سے سمجھا بھی چکا تھا۔ تو نہیں چاہیے تھی اسے ایسی زندگی جس میں روز روز اس کی روح کو روندا جائے۔ اس زندگی سے بہتر ہے وہ اپنے بابا کے پاس ہی چلی جائے۔ رویزا آگے بڑھی، واش روم کا کیبن کھول کر اس میں سے بلیڈ نکالی اور جھٹکے سے اپنی کلائی کاٹی تھی اس نے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کر بیٹھا۔ ایک اور وجہ دے دی تھی اس کو خود سے نئے سرے سے نفرت کرنے کے لیے۔ اس میں ایسا کچھ غلط بھی تو نہیں کیا، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ دماغ اس کبھی اور رذیل حرکت کی تعویلیں پیش کر رہا تھا، وضاحتیں دے رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا محبت کو پامال کیا ہے، ڈوب مرو اور اب سزا بھگتنے کو تیار رہو۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے واش روم میں بند ہوئے۔ کچھ انہونی کا سوچ کر رانا میر ہادی کا دل ڈوب کر ابھرا، ایک ہی چھلانگ میں بیڈ سے اترا اور واش روم تک پہنچا تھا۔ لیزا آواز دی، مگر اندر سے صرف شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آوازیں دینے میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا، دو تین زوردار کندھوں کی ضربوں سے ڈور کا لاک ٹوٹتا چلا گیا۔ میر ہادی اندر داخل ہوا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے وہ فرش پر زمین بوس تھی اور فرش پر خون کا دریا سا بہہ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کوریڈور کے چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر صحیح طرح سے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ اس وقت میر ہادی کی روح فنا ہوئی جب لیویزا کو خون میں لت پر واش روم کے فرش پر پڑے دیکھا۔ اس وقت صحیح معنوں میں میر ہادی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ تب وہ اسے اٹھائے ہاسپٹل بھاگا تھا، مگر اسے اس حال میں پہنچانے والا بھی تو وہی تھا، اس کی روح تک چھلنی کرنے والا بھی تو وہی تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے اسے باہر آ کر یہ بولا کہ شی از اے ریپ وکٹم، پولیس کیس ہے، پولیس کو انفارم کریں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ رانا میر ہادی ہوں میں اور میری وائف ہے، میری بچے کی ماں، سیو ہر رائٹ ناؤ۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا، مگر دل بیٹھتا چلا گیا۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ اس کا محافظ ہی اس کا ہٹ جائی اور اس کا لٹیرا بن چکا تھا۔ کل ہی اجالا اور علی پاکستان پہنچے تھے، لیویزا کو سرپرائز دینے کے چکر میں خود ہی سرپرائزڈ ہو گئے۔ وہ دونوں حویلی آنا چاہتے تھے، مگر جب میر ہادی کا اس اطلاع کے لیے فون آیا تو علی اجالا کو لیے بغیر اسے گھر چھوڑ کر خود اس کے پاس چلا آیا، اور اب وہ اسے بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلتا سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میر ہادی اس وقت سے بہت زیادہ تڑپ رہا تھا جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کی مسز کی باڈی جیسے خود ہی سروائیو نہیں کرنا چاہتی، جیسے وہ خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا، اس کی خود غرضی، خود پرستی لے ڈوبی تھی اسے۔ اتنا ہی دھچکا کافی تھا، اپنی کی گئی ہر غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ دور جانا چاہتی ہے، کیا پتہ وہ اسے تھوڑی سی سپیس دیتا تو وہ کچھ سوچ پاتی۔ میر ہادی نے تو خود کو اس پر مسلط ہی کیے رکھا تھا، اس کا سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ پے در پہ ملنے والی تکلیف و دھچکیوں نے شیرنی جیسی لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اس کی روح تک کو زخموں سے چور کر دیا تھا، اسے اتنا ٹارچر کیا تھا وہ ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی، اس پر اتنی زندگی تنگ کر دی تھی کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیسے ہوگا ازالہ اس سب کا؟ ہاں، ایک نتیجے پر پہنچ کر رانا میر ہادی نے ازالہ کا ایک حل نکالتے ہوئے خود کے لیے ایک سزا ضرور تجویز کی تھی، کیونکہ وہ جو اس کی سانسوں میں بسی تھی، اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کا پہلا اور آخری عشق، اب اسے تکلیف دی تھی تو خود بھی تو سزا بھگتنی تھی نا۔ 4-5 گھنٹوں کی کڑی آزمائش کے بعد ڈاکٹر نے آ کر زندگی کی نوید سنائی اسے۔ ڈونٹ وری مسٹر ہارڈی، شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، بہت جلد ہوش میں آ جائیں گی، بول کر ڈاکٹر پھر آئی سی یو میں چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی تیزی سے علی کی طرف آیا۔ سنو علی، میں جا رہا ہوں۔ ہادی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے اس کے ذہنی توازن پر شک ہوا ہو۔ کدھر؟ علی نے پھر سے پوچھا۔ امریکہ جا رہا ہوں۔ سنو علی، غور سے سنو، یہ سزا میں نے خود کے لیے تجویز کی ہے، غور سے سنو مجھے۔ محبت کو رسوا کیا ہے میں نے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اپنا خراج نہ مانگے مجھ سے؟ یہاں رہا تو اس سے کبھی بھی دور نہیں رہ پاؤں گا، اور روز اسے ایسے ہی کوئی نہ کوئی تکلیف دیتا رہوں گا، تو بہتر ہی ہے کہ میں اسے دور چلا جاؤں۔ میر ہادی پاگل ہو کیا؟ علی جھنجھلایا۔ نہیں، اپنی ہی لو سٹوری کا ویلن ہوں۔ وہ تلخی سے زخمی سا مسکرایا۔ کبھی کوئی محبت کرنے والا ریپسٹ کہلایا ہے؟ مجھے دیکھو، یہ بدنصیبی میرے حصے میں آئی ہے تو خود کو سزا دینا تو بنتا ہے نا علی۔ رات اس بے اختیاری اور اس بہکنے کے لیے شاید ہی میں کبھی اپنے آپ کو معاف کر پاؤں، مگر باخدا ہوش میں نہیں تھا میں یار۔ میں جانتا ہوں مجھے پلائی گئی، اور یہ بھی جانتے ہو یہ کام زمود نے کیا ہے۔ خیر، اس کا حساب کتاب تو میں بعد میں کروں گا، مگر ابھی مجھے صرف اور صرف لیزا کی فکر ہے۔ ایک بیوی، ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسے شوہر سے بس عزت، اور وہی میں اسے نہیں دے سکا یار۔
میں اس کا گنہگار ہوں، مجرم ہوں، میں اسے نگاہیں نہیں ملا پاؤں گا علی۔ وہ کہتا تیز قدم اٹھاتا ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ علی اس کے پیچھے لپکا۔ میر ہادی حویلی والوں کو کیا کہو گے؟ علی ہانپتا ہوا اس کے پیچھے جیسے بھاگ رہا تھا۔ وہ میرا سردرد ہے علی، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بس اسے بحفاظت حویلی پہنچا دینا۔ ہادی کا لہجہ بھیگا ہوا تھا مگر خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے رانا میر ہادی؟ بیوی کو اپنے ڈیڈ کی ضرورت ہے، تم اسے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ یہ بھی میری سزا کا حصہ ہے علی کہ میں اسے اس کے بابا سے دور کیا، تو سزا کے طور پر میری اولاد کو اپنے بابا سے دور ہونا پڑے گا۔ اور نہیں کرو علی، مت روکو مجھے۔ اب میں نہیں رکوں گا۔ وہ گاڑی تک آیا، علی اس کے پیچھے آیا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر وہ ٹھٹک کر رکا جیسے کچھ یاد آیا۔ سنو علی، اسے بول دینا رانا میر ہادی نے خود کو سزا ضرور دی ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مجھ سے بندھے اس رشتے سے کبھی آزاد ہو پائے گی۔ نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ اسے کہیں جانے دوں گا۔ میرا بن کر میرے نام سے میری جگہ میری حویلی میں رہنا ہے اسے کہنا حویلی سے باہر قدم نکالنے کی جرت بھی نہ کرے، وہیں شوٹ کر دوں گا اسے بھی اور خود کو بھی، زاروں کا بھی نہیں سوچوں گا۔ بول دینا علی اسے، وہ رانا میر ہادی کی رہے گی ہمیشہ مرتے دم تک۔ اسے میری محبت سے نہ دامن بچا سکتی نہ ہی مجھ سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ میں دور رہ کر بھی اس کی سانسوں جتنا قریب رہوں گا، اسے سمجھا دینا اچھی طرح سے۔ وہ ہر وقت ہر پل رانا میر ہادی کی نگاہوں کے حصار میں رہے گی۔ اور سنو، ایک آخری بات اسے کہنا کہ اب میر ہادی تبھی لوٹ آئے گا جب وہ خود اپنے منہ سے مجھے واپس لوٹ آنے کے لیے بولے گی۔ یہ بول کر رانا میر ہادی نے جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ فضا میں دھول اڑاتی گاڑی بہت جلد علی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ علی نے سخت ٹینشن سے اپنا ماتھا مسلا۔ کیا بنے گا ان کا؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ ظفر اپنے روم میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ابھی رات ہی فجر کے وقت اقبال صاحب اس کے خواب میں آئے تھے، اسے سخت ناراض نظر آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر انہیں آوازیں دیتے رہا، ماموں جان پکارتا رہا۔ کافی دیر ان کے پیچھے چلتا رہا مگر وہ رکے نہ، اسے بات کی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ ان کی بیٹی کتنی تکلیف میں ہے، تو وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ایک لفظ جو ان کے منہ سے ادا ہوا تو وہ لویزا تھا۔ ظفر ان کی ناراضگی کا سوچ کر خواب میں بآواز بلند رو دیا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو وہ سچ مچ رو رہا تھا اور اب صحیح سے زمین بار بار اسے لان تان کر رہا تھا جس کا بوجھ اس کے ناتواں کندھے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ اب اسے اچھی طرح جیسے یہ باور کرایا گیا تھا کہ وہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لویزا کی خوشی صرف اور صرف وہی شخص ہے۔ کچھ 4-5 دن گزر چکے تھے، ممتاز بیگم اس سے کلام نہیں کیا تھا۔ اس نے بہتری کوشش کی کہ وہ ان سے بات کریں، اور سب سے زیادہ تکلیف تو اس بات کی تھی کہ نہ انہوں نے خود فون کر کے لویزا کو سچائی بتائی اور نہ ظفر سے بات کر رہی تھی۔ طبیعت بوجھل سی تھی تو وہ دکان پر بھی نہیں گیا تھا۔ تبھی ممتاز بیگم دوپہر کے کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، خاموشی سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑنے لگی تھی۔ بہت خوب، دونوں بہن بھائی اپنی ضد کے پکے ہیں نا؟ نہ خواب میں انہوں نے بات کی اور نہ آپ کریں۔ اب آپ تو بات نہیں کر رہی تو میں خالہ کوثر کے پاس خود ہی اپنا رشتہ لے کر چلا جاتا ہوں اور نوین کو سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آتا ہوں۔ وہ جو 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا تھا جلدی سے ٹرے اپنے سامنے کھسکا کر رغبت سے کھانا کھاتا انہیں اپنی پلاننگ یوں بتا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے سر پر صحرا باندھنے کو تیار ہو۔ وہ جو حیرت سے اس کی غور افشانیاں سن رہی تھی، سر خوشی سے اس کی جانب موڑی مگر بولی پھر بھی نہیں۔ اب بھی کر دے معاف، بتا دوں گا لویزا کو ساری حقیقت۔ اب خوش؟ اب بات کریں مجھ سے، وہ جھنجھلایا۔ میں آج ہی کوثر سے بات کرنے جا رہی ہوں، ممتاز بیگم نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب لکھ کر دوں آپ کو کہ جب چاہیں جائیں؟ آئی برو چکا کر بولا۔ وہ مصنوعی غصے سے انہیں کھڑکتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے باہر نکلتی چلی گئی۔ آج اسے حویلی واپس لوٹے دوسرا دن تھا۔ لویزا کو حادثے کے اگلے دن ہی ڈسچارج دے دیا گیا تھا اور علی اور اجالا اسے لیے حویلی واپس لوٹے تھے۔ حیرت انگیز طور پر حویلی میں اسے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے آگے پیچھے اس کی تیمارداری کرتے ضرور گھوم رہے تھے۔ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا جا رہا، حتیٰ کہ وقت بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ زارون مکمل اس کے دسترس میں تھا۔ وہ جب سے آئی تھی ایک پل کے لیے بھی خود سے اسے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا، سو سکون ہی تھا۔ اب بھی وہ چت لیٹی خالی الذہنی حالت میں چھت کو گھور رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھابی! علی کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور چادر اچھے سے اوڑھی۔ آ جائے علی بھائی، اس نے آہستگی سے کہا تو علی اندر چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اندر آتے پوچھا اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زندہ ہوں۔ کوشش تو کی تھی کہ وہ پس مردگی سے بولی اور بات داستہ ادھوری چھوڑ دی۔ بھابی، وہ میر ہادی؟ مجھے ان سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی علی بھائی، اس نے نفرت سے رخ موڑا تھا۔ وہ تو اب کوئی کرے گا بھی نہیں بھابی، وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ علی نے لویزا کے سر پر بم پھوڑا، اس نے بے یقینی سے علی کی جانب دیکھا۔ خوب، بہت خوب، تو گویا مجرم سزا سنے بغیر، عدالت میں پیش ہوئے بغیر، اس کا سامنا کیے بغیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔
وہ جو بول کر گیا تھا علی اسے لفظ پہ لفظ بتاتا چلا گیا، وہ بے یقینی سے سب سنتی رہی۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ میر لاج آیا تھا، جہاں کے در و دیوار اور کونے کونے میں اس کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ میر ہادی کے لیے بہت مشکل فیصلہ، بہت ہی مشکل وقت تھا یہ۔ سب سے پہلے حویلی فون کیا اور رانا میر ہاشم میر دراب اماں سے ممتاز بیگم سے بات کی، انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خود کے جانے کی وجہ بتانی ضرور نہیں سمجھے، اور حویلی والوں کو بھی معلوم تھا کہ وہ اپنی ہٹ کا کتنا پکا ہے۔ اگر یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کی انچ بھی نہیں ہلنے والا۔ اپنا ضروری سامان سمیٹا، فلائٹ اگلے دن کی تھی، اپنے سینے پر صبر کا پہاڑ رکھ چکا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ سے نکلا تو قدموں کو اندیکھی ننھی ننھی کلکاریاں اور دبی دبی سسکیوں نے روکنا چاہا، مگر دل میں خدا سے مخاطب ہوا، میرے خدا مجھے تاریخ کا حوصلہ دے دے۔ ضرورت آن پڑی کشتیاں جلانے کی۔ ایئرپورٹ پہنچا تو سامنے حسب توقع افضل کھڑا تھا۔ چھوٹے سائی مت جائیں، زارون بابا کیسے رہیں گے اپنے بابا کے بغیر؟ افضل نے کہا تو وہ جو اس کی ساری رات اسموکنگ کرنے اور جاگنے سے آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی مزید جلنے لگی، تو اس نے آنکھوں کے اوپر سن گلاسز لگا لیے۔ ہمیشہ کی طرح چاکلیٹ براؤن 3 پیس میں وہ اونچا لمبا سروقت بے تحاشا ہینڈسم ڈیشنگ مگر سوگوار سا وہاں موجود تمام لوگوں کے مرکز نگاہ بن رہا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو افضل کی جانب مڑا، زارون کا خیال رکھنا افضل، اور اس کی ماں کا بھی، یوں ہی سمجھنا کہ تم ان دونوں کا نہیں میرا خیال رکھ رہے ہو۔ وہ اپنا لگیج گھسیٹتا ہوا اندر جا چکا تھا۔ لویزا فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر نکلی۔ زارون بالکل تیار تھا۔ فون رنگ ہوا، نمبر دے کر اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ نکلے نہیں ابھی تک؟ اجالا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں نکلنے لگی ہوں۔ لویزا نے فون کان سے لگایا اور کندھے سے لگا کر جلدی جلدی بال ٹرائی کیے، اور میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، زارون سے ملنے کو بے چین ہوں یار، اب صبر کرو بس کچھ دیر، اور یہ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ لویزا جھنجھلائی۔ کچھ زارون کرالنگ کرتا تھا، اس کے پاؤں میں جھول رہا تھا۔ یار زارون کا ویٹ کر رہی ہوں، تمہیں کون پوچھ رہا ہے، بس جلدی پہنچو، اس نے بول کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ لویزا نے بال باندھ کر جلدی سے شال اوڑھی اور زارون کو لے کر باہر نکلی۔ زارون کی سالگرہ کے لیے اجالا نے شاپنگ کے لیے بلایا تھا، وہ جلدی سے باہر نکلی۔ لانچ میں ممتاز بیگم بیٹھی تھی۔ امی میں جا رہی ہوں، لویزا نے کہا تو متوجہ ہوئی۔ جاؤ بیٹا، اپنا اور چھوٹے سائیں کا خیال رکھنا۔ ممتاز بیگم نے زارون کو چومنا چاہا مگر وہ گندے گندے سے منہ بنا تھا، لویزا کی شال میں چھپ گیا۔ ممتاز بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جاؤ جی جاؤ، نہیں روکتا تمہیں کوئی، ممتاز بیگم نے کہا تو وہ اسی لیے باہر نکلی۔ افضل جیسے تیار ہی کھڑا تھا، تقریباً سال ہونے والا تھا اس کا اور زارون کا سایہ بن چکا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آئی، افضل نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اور حسب معمول گاڑی میں زارون نے ہلچل سی مچا دی۔ بے حد شرارتی، بہت ہی زیادہ نٹ کھٹ سا زارون اب سال کا ہونے والا تھا۔ گھنٹے گھنٹے دنوں میں بدلے اور دن مہینوں میں، اور اب سال ہونے لگا تھا۔ لویزا کو کئی دنوں بلکہ مہینوں تک یوں لگا کہ وہ گیا تو خود ہی لوٹ آئے گا۔ ہر آہٹ پر چونکتی، ہر ہلکی سی بیل پر بھاگ کر فون اٹھاتی، مگر اس نے لویزا کے بلائے بغیر نہیں لوٹنا تھا۔ خود کو خود ساختہ سزا کے عذاب میں ایسا چونکا تھا کہ اپنے بچے کا پہلی مرتبہ بیٹھنا، پہلی بار سکرول کرنا، پہلی مرتبہ ماما بابا بولنا تک مس کر دیا۔ کافی تھکان بھرے سفر کے بعد وہ لاہور اجالا کے گھر پہنچی تھی۔ اجالا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آج حویلی سے لاہور اس کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اکٹھے مگر کافی لیٹ لنچ کیا تھا۔ زارون جلد ہی اجالا سے فرینک ہو گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کے بعد ان کا شاپنگ پر جانے کا پروگرام تھا۔ آخر رات کے تقریباً 9 بجے وہ شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ لویزا نے افضل کاکا کو بہت منع کیا کہ یہ گارڈ کے چونچلے رہنے دیں، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور باقلم خود بیمہ گارڈ سمیت اس کے ساتھ آئے تھے۔ مال پہنچ کر وہ مختلف چیزیں دیکھنے لگی۔ سنو لویزا، میں زارون کو اپنی طرف سے اپنی پسند کی ڈریسز لے کر دوں گی، اسی لیے اسے لے جا رہی ہوں، تم اپنا دیکھ لو، ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ اجالا نے کہا تو لویزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سنو لویزا، کافی مہینے ہو گئے جب سے تم حویلی گئی، مجھے سفر بھائی کی کال آئی تھی کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاید میر ہادی بھائی نے علی کو بھی منع کیے رکھا تھا، اس لیے سفر بھائی کو تم تک پہنچنے کا ہر دروازہ بند کیے رکھا ان لوگوں نے، مگر وہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں نے انہیں ادھر ہی بلا لیا ہے۔ گھر پر تو علی ہوں گے نا؟ اجالا بول کر اطمینان سے خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر لویزا کا رنگ اڑا۔ اف اجالا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ پاگل شخص کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا۔ تم کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ لویزا نے دانت پیسے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا علی نے جو میر ہادی کی جانب سے اسے ہدایت سنائی تھی، ان میں سر فہرست یہ بھی تھا کہ وہ ظفر سے نہیں ملے گی، بالکل بھی۔ اجالا زارون کو لیے کندھے اچکاتی ایک بیبی گارمنٹس شاپ پر چلی گئی۔ لویزا کے دل کی دھڑکن گھبراہٹ کے مارے مزید تیز ہوئی تھی جب بیرونی طرف سے اپنی جانب اتنے مہینوں بعد ظفر کو مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ فیروزی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے آتے دیکھا، مگر کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ کون سا یہاں ہے یا اسے دیکھ رہا ہے، مگر ہائے رے قسمت، ایلو جان کی سادگی۔ السلام علیکم لویزا، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام ظفر بھائی، کیسے ہیں؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک، تم تو بھول ہی گئی ہمیں۔
امی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، میری شادی پر بھی نہیں آئی تھی اور اب تو امی کی بھتیجی یعنی کہ تم بھی پھوپھو بننے والی ہو بھائی۔ ظفر نے مسکرا کر اپنا کارنامہ بتایا تو لیزا کو خوشگوار حیرت ہوتی چلی گئی، مگر یہ خوشگوار حیرت شدید صدمے میں بدلی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب ظفر کی فیروزی شرٹ پر عین دل کے مقام پر ریڈ لیزر لائٹ دکھائی دی اور تبھی فون چنگھاڑ اٹھا۔ لویزا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ ظفر نے سنجیدگی سے کہا، مگر لویزا کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ فون پر بیرون ملک کا نمبر دیکھ کر ظفر بھی اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر حیران ہوا۔ دوسری بل پر کانپتے ہاتھوں سے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، بمشکل ہی بول پائی۔